آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بار جبریل علیہ السلام آئے تھے انسانی شکل میں، اور آپ سے کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک۔ احسان یہ ہے کہ آپ اللہ کی عبادت اتنے اچھے طریقے سے کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب انسان اللہ کو دیکھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہو تو کیا اس کی عبادت میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی؟ مکمل توجہ، 100% توجہ عبادت کی طرف ہوگی، اللہ کی طرف ہوگی۔ لیکن اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے۔ فرمایا فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر آپ اس مرحلے تک نہیں پہنچ سکے کہ آپ وہ والی عبادت کریں گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو جب آپ یہ سوچ کے اللہ کی عبادت کریں گے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، تو پھر آپ کی نماز میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہوگی، بہترین سجدہ ہوگا، بہترین رکوع ہوگا، اور دو سجدوں کے درمیان آپ سکون سے بیٹھیں گے، جلدی نہیں کریں گے، رکوع کے بعد اسی طرح کھڑے ہوں گے، جلدی نہیں کریں گے، اور ہر رکن میں شاندار طریقے سے وہ دعائیں پڑھیں گے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں۔ آپ کا رفع الیدین بھی ٹھیک ہوگا، پاؤں رکھنے کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا، ایک ایک چیز ٹھیک ہوگی آپ کی۔ نماز میں آپ داڑھی سے نہیں کھیلیں گے، کپڑے سے نہیں کھیلیں گے، خارش نہیں کرتے رہیں گے۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ روزے کی طرف آ جائیں، وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہوگی کہ جب احسان روزے میں نہیں ہوتا، جب ذہن میں یہ خیال نہیں ہوتا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو روزے میں آپ کی توجہ ادھر ہے کہ میں نے یہ 12 گھنٹے کیسے گزارنے ہیں، کیا کروں جی؟ چلو جی کوئی فلم دیکھتے ہیں، کیا کروں جی کوئی ڈرامہ دیکھتے ہیں، کیا کروں جی کرکٹ کا میچ دیکھتے ہیں، کیا کروں جی سارا دن سوئے رہتے ہیں، نمازیں آگے پیچھے ہو رہی ہیں۔ یہ کیا جی روزہ؟ کیا روزہ اس طرح ہوتا ہے؟ جب احسان ہوگا، جب یہ احساس ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، پھر آپ روزے میں خوب محنت کریں گے۔ روزہ رکھنے کے باوجود بہترین نمازیں، روزہ رکھنے کے باوجود بہترین قسم کی تلاوت، روزہ رکھنے کے باوجود بہترین قسم کے اذکار،